لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ انجام کار کا انتظار رکھتا ہے وہ تکلیفوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جو شخص صبر کی زرہ پہنتا ہے اور اس کو اپنے سر پر پہناتا ہے اس پر سب مصائب آسان ہو جاتے ہیں۔ برے لوگوں کا ساتھ نہ کرنا ایمان کا خزانہ، اور حوادث میں صبر کرنا نہایت عقل مندی اور ہمت مردانہ ہے۔ مظلوموں کی شکایت سننے میں صبر کرنا نفس کی سرداری کا نشان ہوتا ہے۔ جو شخص تنہائی میں اپنے علم کی نگہداشت نہیں کرتا، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس کا علم لوگوں میں اسے شرمندہ اور رسوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم پردوں کے اندر پوشیدہ چیزوں کو حاوی اور دلوں کے مخفی رازوں کو محیط ہے۔ دنیا میں ہم جو کچھ کھاتے ہیں خاک ہی کے اجزاء ہیں، صرف ان پر رنگ چڑھے ہوئے ہیں۔ جب وہ جز بندی اور اس پر گوشت پوست کو رنگ آ گیا تو یہ گوشت پوست خاک ہی تو بنتا ہے۔ جسم جو خود خاک ہے اس کو نشو نما خاک ہی کے ذریعے ہو رہی ہے، مرنے کے بعد خاک ہو جائے گا۔ انسان خواہ کہیں کا ہو، قبر میں سب یکساں مٹی بن جاتے ہیں۔ سب کا یہ انجام عبرت کے لیے ہے کہ باقی رہنے والا صرف اللہ کا ہی رنگ ہے جو اعمال صالحہ سے چڑھتا ہے۔ سب سے اہم حص جو تمہاری صلاحیتوں سے زیادہ عالی المرتبت ہے وہ ذات حق کی فوری پہچان ہے۔ اے وہ ذات جو ہمیں دن رات کے وقت دیکھتی ہے، ہم تجھے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہماری آنکھوں پر پردہ ہے۔ انصاف کرنے سے دوستی ہمیشہ قائم رہتی ہے، واعظ و نصیحت سے غفلت دور ہوتی ہے، علم سے عقل و حکمت پیدا ہوتی ہے، تواضع سے رفعت منزلت کو زیادہ حاصل ہوتی ہے، اور پیار کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ انصاف حاکم کی بزرگی درگزر کرنا نہایت بڑا احسان، اور کسی کو مال دینا گویا اس کے پاؤں کو پتھر جیسا مضبوط کرنا ہے۔ ادب کا طلبگار سونے کے طلبگار سے زیادہ عقل مند ہوشیار ہے، اور ادب کی طلب شرافت کے لیے زیور اور سنگار ہے۔ اے عظیم، تو ہی ہمارے بڑے گناہوں کے جرم کو معاف کر سکتا ہے۔ ہم نے تو حرص اور آرزو میں اپنے آپ کو جلا ڈالا ہے۔ تو ہماری دستگیری فرما، رہنمائی فرما، تو ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ جس نے قرآن اور حدیث کا علم پا لیا ہے انہوں نے اپنی دونوں آنکھوں کو کھول دیا، ان کو تمام معلومات حاصل ہو گئی، لیکن روح کی حقیقت ان کے لیے بھی واضح نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ نے مجملاً صرف اتنا فرمایا ہے کہ وہ خدائی امر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روح کو دیکھ لیا، پھر آپ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہ رہی۔ ہر موقع پر سچائی کو غنیمت سمجھ کہ اس سے کامیابی حاصل ہوگی، اور برائی اور جھوٹ سے برکنار رہ کہ اس میں سلامتی ہے۔ شکر گزاری کا وہی مستحق ہوتا ہے جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اور سخی کھلانے کا وہی حق رکھتا ہے جو سوال سے پہلے دے ڈالتا ہے۔ کثرت سے نیکی کرنے سے شرافت میں اضافہ ہوتا ہے، اور لوگ ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں۔ نعمت پر خوش ہونے کے بجائے نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے کافی ہے۔ اے اللہ کے بندے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ سچا ہے۔ وہ تو بلا سبب بھی ہر برتری پہنچا سکتا ہے جس میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ وہ سخت مصائب کو آسان کر سکتا ہے، بغیر استاد اور کتاب کے علوم عطا کر سکتا ہے، اور بغیر روٹی کے پیٹ بھر سکتا ہے، بلا لشکر فتح دے سکتا ہے، اور بغیر دعا صحت عطا کر سکتا ہے، اور وہ چاہے تو خوشی کو ایسا تلخ بنا دے کہ خوشی کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ فرعون میں جس قدر بری خصلتیں تھیں
وہ ہر انسان کے نفس امارہ میں موجود ہوتی ہیں، صرف ان کو استعمال کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ فرعون کو جو بیماریاں بیان کی گئی ہیں وہ نفس امارہ کی 1% ہیں۔ کبھی مایوس مت ہونا۔ جس وقت تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ اللہ تمہیں ایک ایسا چھپا ہوا راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ سخاوت میں نفع اور نقصان دونوں باتوں کا احتمال ہوتا ہے۔ سخاوت کر کے علم حاصل ہو، خاموش رہ کے سلامتی نصیب ہو۔ نفس انسانی میں جو بری خصلتیں موجود ہیں، خود کسی انسان کو سنائی جائیں تو وہ گھبرا جائیں۔ دوسروں کی بیان کی ہوئی باتیں انسان قصہ کہانی کے طور پر سنتا رہتا ہے، لیکن اپنے اندر موجود ان خصلتوں سے جاہل اور ناواقف رہتا ہے۔ ہر انسان کو برائی کرنے کے پورے مواقع میسر نہیں آتے، ورنہ وہ بھی وہی کام کرے جو فرعون نے کیے تھے۔ اہل اللہ کی قدم کی خاک کو سرما بنا لے اور سر کے بل گرنے سے بچ جا۔ اہل اللہ کے اتباع سے تھوڑی سی استعداد والا بھی کامل بن جاتا ہے۔ ان کی اطاعت پہلے ناگوار لگتی ہے لیکن بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اونٹ کانٹے چباتا ہے تو اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اگر تو یہ ناگواریاں برداشت کر لے گا تو تیرے اندر معرفت کے پھول بوٹے اگیں گے، دل میں صفائی پیدا ہو جائے گی اور نور بصیرت حاصل ہو جائے گا۔ جو عورت صرف بیٹیاں ہی پیدا کی جا رہی ہو تو سمجھ جاؤ اس گھر کے اندر برکت ہی برستی رہتی ہے اور اللہ اس گھر سے راضی ہوتا ہے۔ اس گھر کا رزق کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو اور تمام تدبیریں ناکام ہو جائیں تو ایک چیز کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہر رکاوٹ، مشکل، جادو، تنگ دستی اور محتاجی ختم ہو جائے گی۔ آدمی کو بلند ہمتی کے برابر کسی چیز سے عزت حاصل نہیں ہوتی، شہوت پرستی کے برابر کسی بھی چیز سے ذلت لاحق نہیں ہوا کرتی۔ جبکہ تیرا گلا کھلا اور روح آزاد ہے، تو نیک عمل کرنے میں جتنا جلدی ہو کرتا رہے،